اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اکنامکس کو لے کر ہے۔ بیسک اکنامکس میں بات ہو رہی ہے پرائز مینوپولیشن کی۔ اس میں ہم مزید چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ پرائز فلور ہوتا کیا ہے۔ بیسکلی پرائز فلور کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، ایک منیمم پرائز کسی بھی لیبر ویجز وغیرہ کی ڈائگنوز کر دیتی ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ اتنے منیمم پرائز پر آپ نے یہ چیز فروخت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ تر یہ کہاں ہوتا ہے، اس سے نیچے جو ہے وہ سیلر خرید نہیں سکتا اور سیلر سے بیچ نہیں سکتا، یہ کنڈیشن اس کی ہوتی ہے۔ یہ بیسکلی اپلائی کہاں ہوتے ہیں، یہ جب آپ ویجز دیکھتے ہیں تو جو لیبر کے ویجز ہوتے ہیں ان کے لیے پرائز فلور لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر امپلائر نے پے کرنا ہوتا ہے ایٹ لیسٹ جو گورنمنٹ نے ویجز فکس کیے ہوتے ہیں، منیمم ویجز فکس کیے ہوتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ کچھ فارمرز کو سپورٹ کرنے کے لیے، ایگریکلچرل انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ بھی وہاں پر بھی منیمم پرائز لگاتی ہے، جیسے کہ کراپس کی لگا دیتی ہے، ڈفرینٹ قسم کی کراپس ہوتی ہیں ان کی منیمم پرائز لگا دیتی ہے۔ پھر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا پرپس کیا ہوتا ہے، دیکھیے ان کا سب سے بڑا پرپس یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے لوور کلاس لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے، یہ ان کے لیے بڑا کام کرتی ہے۔ پھر اگر ہم بات کرتے ہیں کوئی ایسا طبقہ ہے جس کی انکم بہت کم ہے تو اس تک بھی گڈز اینڈ سروسز پہنچانے کا ایک طریقہ یا ایک ذریعہ کہا جا سکتا ہے، اسے بنایا جاتا ہے۔ تو یہ بیسکلی فری اکانومی کے اندر ہوتا ہے، یہ فری اکانومی کا پارٹ ہوتا ہے، کیونکہ بیسکلی جب مارکیٹ انٹرونشن ہوتی ہیں گورنمنٹ کی تو وہاں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن فری مارکیٹ کے اندر جو ہے یہ سب نہیں دیکھا جاتا، فری مارکیٹ آزاد ہوتی ہے۔ اب یہاں بات کرتے ہیں کہ جب اس طرح کا ماحول بنتا ہے پرائز فلور کا تو اس میں ہوتا کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ کی سیل لگا دیتی ہے، کہتی ہے بھائی اس پرائز کے نیچے آپ نہیں بیچیں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ جو پروڈیوسر ہوتا ہے وہ اپنی گڈس کی سپلائی بڑھا دیتا ہے مارکیٹ کے اندر، کیونکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اسے بیچوں، یعنی اس مہنگی پرائز کے اوپر یا مہنگے داموں کے اوپر میں اسے بیچ سکوں، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے، جو ڈیمانڈ سائڈ ہوتی ہے بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے اکانومی کے اندر، کیونکہ جہاں بائر ہوتا ہے، بائر یہ کہتا ہے کہ میں اس کو اس پر نہیں خرید سکتا، میرے پاس جو ہے وہ استطاعت نہیں ہے اس وقت خریدنے کی، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کی یوزیج کم کر دیتا ہے، اس کی ڈیمانڈ کم کر دیتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر مال بہت آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مارکیٹ کے اندر سپلائی بہت آ جاتی ہے، سامان بہت ہوتا ہے، لیکن پروڈیوسر کو جو ہے وہ بائر نہیں مل پا رہا ہوتا، کیونکہ بائر جو ہے وہ بہت مہنگا سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو مہنگا کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ سرپلس جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ یہاں پر آپ کا ڈیمانڈ کوانٹٹی ڈیمانڈ کم ہو جائے اور آپ کا جو سپلائی ہے بہت زیادہ بڑھ جائے، اور اس کے بعد سپلائی بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی لیبر انکم ہے، آپ کے ڈفرینٹ قسم کے جو سینیریوز ہیں ان کے اوپر بھی اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے۔ پہلی بات کرتے ہیں کہ اب یہاں اگر ہم سرپلس کی بات کرتے ہیں تو کوانٹٹی سپلائی جو ہے اگر ان کو مائنس کر دیتے ہیں کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ سے، تو یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں پر جو مارکیٹ ہوتی ہے اس کے اندر حالت ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ گڈ موجود ہوتے ہیں، بہت زیادہ گڈ اویلیبل ہوتی ہیں، جو کہ خریدنے والا یا خریدار جو ہے وہ چاہتا نہیں ہے کہ خریدے، ٹھیک ہے، اور کنزیومر بائی نہیں کر پاتا، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کنزیومر سے بائی بھی کر لیتا ہے کیونکہ اس کی ضرورت کی چیز ہو تو وہ بائی کر لیتا ہے، تو وہاں پر یہ کنڈیشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ وہاں سپلائی بڑھ جاتی ہے اور جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اب اس سے مسئلہ کیا آتا ہے، جب سرپلس کی کنڈیشن بڑھتی ہے اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے اکانومی کے اوپر۔ سب سے بڑا اکانومی کے اوپر جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ یہ پڑتا ہے کہ آپ کی ریسورسز ضائع ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ جب ریسورسز ضائع ہوتی ہیں تو آلموسٹ آپ کا کیا ہوتا ہے کہ جو آپ چیزیں پیدا کر رہے ہوتے ہو وہ مارکیٹ کے اندر بکتی نہیں ہے۔ جب وہ چیزیں بکتی نہیں ہیں تو آلموسٹ وہ کیا کرتی ہیں، وہ آپ کا ویسٹیج کی طرف چلی جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ آپ کو یہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں کیا ہوتا ہے، گورنمنٹ کبھی کبھار سبسڈیاں دے دیتی ہے، گورنمنٹ کبھی کبھار وہ اوور پروڈکٹیو چیزوں کو خرید لیتی ہے اور اس کو سبسڈائز کر دیتی ہے تاکہ پروڈیوسر کو سپورٹ ہو سکے، تو وہاں پر بھی جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ وہاں بھی مارکیٹ مینوپولیٹ ہوتی ہے۔ پھر آتے ہیں کہ بلیک مارکیٹ والے کیا کرتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کے اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب سپلائی زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس کو یوز کرتے ہیں اپنے لیے۔ وہ کیا کرتے ہیں، پروڈیوسر سے کم داموں پہ اس کو اٹھا لیتے ہیں، انلیگل طریقے سے کم داموں میں لوگوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ کریٹ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جاتا ہے تو
جو مارکیٹ کی رفتار ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے اور بہت زیادہ کمزور کر دیتی ہے. مارکیٹ کی جو فلو آف مارکیٹ کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. یہ کیا کرتی ہے؟ یہ پروڈیوسر کو یہ چیز شو کراتی ہے اور وہ اوور پروڈیوس کر لیتا ہے چیزیں، اوور پروڈکشن کر لیتا ہے. جب وہ اوور پروڈکشن کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کے جو وسائل ہوتے ہیں، آپ کے جو اکنامیکل ریسورسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ضائع ہوتے ہیں. ایک تو وہ تب ضائع ہوتے ہیں جب اسے پروڈیوس کیا جا رہا ہوتا ہے، دوسرا جب وہ انسولڈ مارکیٹ میں پڑے رہتے ہیں، جب مارکیٹ میں بکتے نہیں ہیں وہ پرائز میں، تو وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی آپ کا ویسٹیج کے اندر چلا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اکنامیکل گیپ آتا ہے اور اکنامیکل پرابلمس کریٹ کی جاتی ہے. یہاں بھی یہ دیکھا جاتا ہے، بہت زیادہ پرابلم آگے دیکھی بھی جاتی ہے، بہت زیادہ پرابلم آبزرو کی جاتی ہے، کیونکہ ریسورسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہیں اور بہت زیادہ لمیٹڈ ہیں. تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ کنڈیشن یہاں پر بہت زیادہ ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں جب ہم فائنینشیلی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں یا اسٹیبلائز کرتے ہیں یا سچویشن کو مینپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہاں پر یہ تمام معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ معاملات ہمارے لیے کافی زیادہ پرابلم کا باعث بنتے ہیں اور مارکیٹ ہماری کافی زیادہ مینپولیٹو وے میں چلی جاتی ہے. اب اس کا جو ہم دیکھتے ہیں گراف، یعنی سپلائی اور ڈیمانڈ گراف دیکھیں تو وہاں کیا فرق پڑتا ہے اس کے اوپر. وہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیسک سپلائی اور ڈیمانڈ کا گراف لے لیتے ہیں اور اس گراف کے اوپر ویلیوز کو پلاٹ کرتے ہیں جبکہ آپ نے پرائس فلور لگایا ہوا ہو، پرائس فلور لگایا ہوا ہو. اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو سپلائی کرو ہوگا وہ شو ہو رہا ہوگا، گریٹر کوانٹٹی شو کرا رہا ہوگا، سپلائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. جو ڈیمانڈ ہوگی وہ جو کرائے گی کہ بہت زیادہ کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کم ہو گئی ہے. پھر جو گیپ ہوگا ان دونوں کے درمیان میں وہ بہت زیادہ دیکھا جائے گا واضح طور پہ کہ سرپلس کا گیپ موجود ہوگا، سرپلس کا گیپ آ جائے گا. پھر اگر ہم یہاں بات کرتے ہیں تو اگر ہم کو ریئل ورلڈ کے اوپر بات کرتے ہیں یا ریئل ورلڈ اگزامپل کے اوپر بات کرتے ہیں، تمام حالات کو ریئل ورلڈ کے اوپر دیکھتے ہیں. لیکن اصل میں جب گرافکلی ہم دیکھتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی گراف کو تو وہاں پر ہمارے پاس بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ ہوگا ہماری مارکیٹ کے اوپر، اور بہت زیادہ اس کے اندر پوزیشن ڈیمیج ہوگی. ہمارا سرپلس جب پڑتا ہے تو آلموسٹ ہماری ریسورسز ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے جو بنانے کے طریقے ہوتے ہیں وہ ضائع ہو رہے ہوتے ہیں، بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو اس سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں اور وہ بہت زیادہ ضائع ہونے کی طرف جاتی ہیں جب ہم ایکسٹرا سرپلس پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر ہم یہاں بات کرتے ہیں ریئل ورلڈ کی، ریئل ورلڈ اگزامپل کی، تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ فارمرز کو سبسڈی دی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. کبھی کبھار گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ ایکسیس پروڈیوس ہوئی جو گوڈز ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ فارمر کو کوئی سبسڈی دے دیتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ فوڈ کو اسٹور کر لیا جائے. اب فوڈ ریسورسز جو ہوتی ہیں، جو کراپس ہوتی ہیں، یہ اسٹور تو ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی اسٹوریج مشکل ہو جاتی ہے. تو گورنمنٹ سے جب اسٹور کرنے کی کوشش کرتی تو آلموسٹ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ موسٹلی جو چیزیں وہ اسٹور کر رہی ہوتی ہے وہ پریزرو نہیں ہو پاتی اور اس کا جو ہے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ویسٹ ہو جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں سرپلس کے اور پرائس فلور کے جو نقصانات ہیں وہ یہاں دیکھے جاتے ہیں. اور پرائس فلور بیسکلی اس طرح سے گورنمنٹ کو نقصان کا باعث بھی بنتا ہے اور اس کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں لیکن نقصان کافی زیادہ دیکھا جاتا ہے. اور اسی کے تھرو جو ہے وہ پرائز کو مینپولیٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے پرائز مینپولیٹ کی جاتی ہے، پرائز کا جو مینپولیٹو نیچر ہوتی ہے اسے واضح کیا جاتا ہے.